آپ لوگوں کا پریس کانفرنس میں آنے کا۔ سب سے پہلے تو میں حکومت کی طرف سے جو بے جا پابندیوں کا سوچا جا رہا ہے پریس پہ، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ مائنورٹی کوکس کی طرف سے میں میڈیا پر عائد پابندیاں اور جس کے لیے سوچا جا رہا ہے اس کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ مائنورٹی کوکس کا جو ہے پینل ہے اور اس میں ہمارے ساتھ ہیں میڈم طاہرہ انجم صاحبہ، شبانہ پرویز بھٹی صاحبہ، سیمن یعقوب بلو صاحب، منظور انسنی صاحب، یاسر طالب صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو ہے یہ ذریعہ ہے کمزور کی آواز جو ہے اس کو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانے کے لیے۔ جب تک میڈیا متحرک نہ ہو، جب تک کوئی بات میڈیا پر نہ آئے، تب تک جو ہے وہ کسی چیز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو مائنورٹی کی صورتحال ہے وہ گمبھیر ہے، اور جو وعدہ آئین نے ہر شہری کے ساتھ کیا اس کو ریاست میں اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ آئین کہتا ہے کہ ایکویلٹی آف سٹیٹس، ایک مخصوص طبقے کو سٹیٹس حاصل ہے اور ایک مخصوص طبقہ جس کو علیحدہ کر دیا گیا مائنورٹی کے نام سے، اس کے سٹیٹس کی آج 75 سال ہو گئے ہیں، کسی کو پاکستان میں فکر نہیں ہے۔ اور 3-4 سال سے پاکستان کی مائنورٹی جو ہے وہ تشویش میں ہے کہ ان کی کم سن بچیاں جو ہیں ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور تبدیلیاں مذہب کروا کے ان سے شادیاں کر لی جاتی ہیں، اور ملکی قانون جو ہے اس کا بھی خیال نہیں کیا جاتا، اور جو ریاستی ادارے ہیں جنہوں نے ملکی قوانین پر عمل درآمد کروانا ہوتا ہے، جہاں پہ مسیحی بچی کی بات آتی ہے، اس کی تبدیلی مذہب کی بات آتی ہے، وہاں پر تمام تر ریاستی ادارے جو ہیں وہ باعث ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ لوور کورٹ سے لے کے اعلیٰ عدلیہ تک بھی جو ہے وہ باعث ہیں۔ مائنورٹی بچیوں کی جو حفاظت ہے اس کو یقینی بنانے میں ریاست جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، اور جب وفاقی انسانی حقوق کی وزارت نے اس بات کا نوٹس لیا کہ کم سن بچیوں کی جو تبدیلی مذہب کے واقعات ہیں یہ بڑھ رہے ہیں، تو پورا 1.5 سال وفاقی انسانی حقوق کی وزارت نے اس پہ کام کیا۔ عثمان کاکڑ شہید صاحب انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا اور سفارشات حکومتی بل کی صورت میں پیش کی، اور اس بل کا نام رکھا پروہیبیشن آف فورس کنورژن بل 2021، جس کو وفاقی مذہبی امور کی وزارت جو ہے اس نے مسترد کر دیا۔ ہم
پاکستان کے تمام نان مسلم شہری جو ہیں وہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ملک کے نام کے ساتھ اسلامی مملکت کے ساتھ لگتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور جب ایک خاص طبقے کے لیے کوئی قوانین کی بات آتی ہے، جیسے کہ اس بل کے حوالے سے ہوا، چاہیے تو یہ تھا کہ انسانی حقوق کی وزارت کا بل جو ہے وہ وفاقی کابینہ کے پاس جاتا، وہاں سے اپروول ہوتی، وہ پارلیمنٹ میں جاتا، لیکن ہوا یہ ہے کہ یہی بل جو ہے اس کو وزارت مذہبی امور نے کہا جی کہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے اور اس پہ ہم نے بات کرنی ہے، اور وہ لوگ ان لوگوں کی وزارت مذہبی امور نے رائے لی جن کا پارلیمنٹ میں وجود ہی نہیں ہے۔ وہ تمام مولانا حضرات، وہ تمام مذہبی اسکالر، سو کالڈ مذہبی اسکالر جن کا پارلیمنٹ میں وجود نہیں ہے، ان سے رائے لی گئی کہ جی آپ کی رائے اس بل کے بارے میں کیا ہے۔ ان کی کیا رائے ہونی تھی؟ جو پاکستان بننے سے آج تک فسادات ملک میں پھیلا رہے ہیں، ان کی کیا رائے ہونی تھی؟ یہ بل پارلیمنٹ میں جانے کی بجائے وزارت مذہبی امور میں رک گیا، مسترد کر دیا گیا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وزارت انسانی حقوق پاکستان میں انسانی حقوق سے متصادم جتنے بھی واقعات ہیں ان پر نظر رکھتی ہے، اور یہ اسی کی ذمہ داری ہے کہ ان کے جو اپنا ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے مطابق قانون سازی کرے۔ لیکن بدبختی ہے ہماری، اور خاص کر پاکستان کی جو نان مسلم کمیونٹی ہے، ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہم غلام ہیں یا شاید ہم ذمہ ہیں، جبکہ آئین کہتا ہے کہ ایکوالٹی آف اسٹیٹس بٹوین آل سٹیزن، آئین یہ کہتا ہے۔ لیکن جب بھی کبھی نان مسلم شہری کے لیے کوئی قانون سازی، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی عزت نفس کے لیے کوئی بھی قانون سازی کی گئی ہے تو اس کو غیر اسلامی قرار دیا گیا ہے۔ اور غیر اسلامی کون قرار دیتا ہے؟ جنہوں نے پاکستان بننے کی بھی مخالفت کی، اور جنہوں نے ہم لوگ جنہوں نے تحریک پاکستان سے لے کے تعمیر پاکستان تک ہم نے پاکستان سے وفاداری کی، جب بھی ہماری عزت نفس کی محفوظ ہونے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ ایرر آ جاتے ہیں، وہاں پہ ان لوگوں کو سامنے لے کے آیا جاتا ہے۔ اور اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری بات جو ہے وفاق تک پہنچے، نان مسلم سٹیزن جو ہیں ان کی اس بل کے حوالے سے، فورس کنورشن کے بل کے حوالے سے بات جو ہے وہ اعلیٰ ایوانوں تک پہنچے۔ اس لیے ہم نے انتخاب کیا کہ اسلام آباد پریس کانفرنس کرتے ہیں، اپنا پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو یہاں پہ ایکٹرز ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں، جن کا پارلیمنٹ کے ساتھ سرے کا بھی مطلب کہ واسطہ نہیں ہے، اور جن کو لوگوں نے پارلیمنٹ میں بھیجنے کے لیے بھی ان کو آج تک ووٹ نہیں دیے، وہ جناب ہماری زندگیوں کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور میں یہاں پہ جتنے ہمارے دوست بیٹھے ہیں یہ مختلف سیاسی جماعتوں سے ہیں، یہ ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے، اور ہم سیاسی پلیٹ فارم سے اس لیے بات کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کسی بھی قانون یا آئین سازی کے لیے جو پارلیمنٹ میں موجود سیاسی جماعتیں ہیں، بڑی سیاسی جماعتیں جیسے پی ٹی آئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، ٹھیک ہے، ان کو کسی چیز کو مسترد یا کسی کی حمایت کرنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس پریس کانفرنس سے ہم ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کا مائنورٹی کی طرف سے
منہ بند کرنا چاہتے ہیں. کہیں بھی نہیں، یہ نہیں ہے. اگر مائنر کی ایج 16 ہے، ملکی قانون ہے، مائنر کی ایج 18 ہے، تو پھر اس کو نہ کسی طاقت کی شیلٹر حاصل ہونی چاہیے، نہ کسی مذہب کی تبدیلی کی شیلٹر حاصل ہونا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدبختی ہے ہماری، اور ہم جو ملک کی وفاداری کا جو ہم تقاضا کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اس ریاست میں خون دیا ہے، ہم نے اس ریاست کو بنایا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی نان مسلم کی ہے کہ ہماری شراکت داری جو ہے اس کو یہاں پہ قبول نہیں کیا جاتا. ہم تحریک بنیں گے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی عزت نفس کے خلاف جو بھی قانون سازی ہو ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں. اب وقت نہیں ہے. ہم بھی اپنی شراکت داری کا پورا مطالبہ کرتے ہیں اور عزت نفس کا بھی پورا مطالبہ.